صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والكرم عليه صلاة وسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح ولم یختم بامور المسلمین فلیس منا۔ جس نے کوئی ایسی صبح کی کہ اس صبح کے بعد اس دن اس نے مسلمانوں کی مصالح کے لیے کوئی کام نہیں کیا تو ہم میں سے نہیں۔ یعنی یہ بات پوری زندگی میں کام کرنے کی نہیں، بلکہ کوئی ایسا دن اگر زندگی میں ایسا گزرا آپ پر کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہمارا یہ عالم ہے کہ دن تو دن ہے، سال گزر جاتے ہیں اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے، رسول پاک کے امت کو فائدہ پہنچے۔ اور اب تو حالات یہ ہیں کہ ہم سب حالت جہاد میں ہیں، تلوار والا جہاد نہیں، بلکہ اس وقت باطل عقائد، باطل نظریات، باطل تحریکات اور باطل قوتوں کا جو حملہ ہم پر ہے وہ اتنا شدید ہے کہ اگر ہم نے زندہ رہنے کا ثبوت نہیں دیا زندگی کا تو ہم معاشرے کو خدا نہ کرے غائب ہو جائیں گے۔ ایک طرف الحاد اور بے دینی ایک ارتداد ہے جو دبے پاؤں ہمارے دروازوں تک پہنچ رہا ہے، دستک دے رہا ہے۔ ردت اللہ ابا بکر رہا، ایک ایسا ارتداد ہے جس کے لیے کوئی صدیق اکبر نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرے۔ یعنی ذہنوں سے دین کی، عقیدے کی، اسلام کی، توحید کی اہمیت ختم ہو رہی ہے۔ مذہب کو چوائس کا معاملہ، اختیار کا معاملہ سمجھ گئے، جو چاہے اختیار کرے، جو چاہے نہ اختیار کرے۔ جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی مذہب پہ نہ عمل کرنے والوں کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ دو وے آف لائف ہے، ہم مذہبی لوگ ہیں، وہ مذہبی لوگ نہیں ہیں بس۔ تو مذہب پہ عمل نہ کرنا مذہب پہ عمل کرنے والوں کی نگاہ میں بھی بہت ناپسند عمل نہیں رہ گیا ہے، ورنہ اگر یہ ناپسند عمل ہوتا تو دنیا بھر کے مذہبی افراد ان قوتوں کا مقابلہ کرتے جو مذہب پر عمل نہیں کر رہی۔ تو ایک ارتداد کا، انحراف کا یہ راستہ ہے۔ کسی بھی قوم میں اجتماعی انحراف سے پہلے انفرادی انحراف اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے دین کی اقدار، تہذیبی اقدار کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے۔ ایک صورتحال یہ ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ مغربی دنیا جس پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہے اسلام پر، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اسے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی نظریات، اسلامی عقائد، بلا شبہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ٹیررزم ہو ہم خود اس کے خلاف جہاد کریں گے اور یہ اسلامی جہاد ہوگا، لیکن دین کو دو حصوں پہ تقسیم کرنا، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ ماڈریٹ ہیں، یہ ترقی یافتہ مسلمان ہیں، یہ پسماندہ مسلمان ہیں، یہ بہت خطرناک رجحان ہے۔ اسلامی ملکوں میں بھی، خاص طور پہ پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں، یہ اصطلاح کثرت سے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ شدت پسند ہیں۔ شدت پسندی کیا مراد ہے ان کی؟ داڑھی رکھنا شدت پسندی ہے، نماز پڑھنا شدت پسندی ہے، اپنی آبرو بچانا شدت پسندی ہے،
नाच और रंग को बुरा कहना शिद्दत पसंदी है, शराब नोशी न करना शिद्दत पसंदी है। अगर इसका नाम शिद्दत पसंदी है तो हम शिद्दत पसंद हैं। अगर इसका नाम फंडामेंटलिज्म है तो हम हैं फंडामेंटलिस्ट। हाँ, अगर शिद्दत पसंदीज़म की मुराद है कि दूसरों के मारो जान पर हमला किया जाए तो हम ये नहीं है और हम इसे पसंद नहीं करते, हम इसके मुखालिफ हैं। लेकिन मुबहम सा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, वजाहत नहीं हो रही है कि व्हाट दे मीन विद फंडामेंटलिज्म, वो शिद्दत पसंदी से क्या मुराद ले रहे हैं। और आम तौर पे मजहबी अक़दार और रिवायात को वो शिद्दत पसंदी से ताबीर कर रहे हैं। यही वजह है पूरी मुस्लिम दुनिया में उन लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है सियासत में, हर मैदान में, जो नाच रंग शराब ज़िना बदकिरदारी में डूबे हुए हों और जो मजहबी अक़दार के हामिल हों उन्हें पीछे रखा जा रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये तो बहुत तवील मेहनत और जद्दोजहद के नतीजे में जो बातें सामने आई हैं उसका ये फल है। वरना ये हुआ है कि जहां जहां मुस्लिम हुकूमतों से कॉलोनियां खत्म हुई, आज़ाद हुई, वहीं उन्होंने अपने आदमी बैठा दिए, शराबियों को बैठा दिया, हुक्मरान ज़ानियों को, बदकिरदारों को, मुनाफिकीन को, और उन्होंने माशरे को ख़राब किया। मैं आपको दो एक मिसालें दूं। 1857 के बाद, 1857 के बाद, पहले तो उन्होंने ये कोशिश की थी 1857 से पहले कि हिंदुस्तान में मनाजरे के ज़रिए से, क्रिश्चियन मिशनरीज के ज़रिए से ईसाई को फैलाया जाए। चुनांचे कई किताबें बड़ी भयानक किस्म की सामने आई, द लाइफ ऑफ मोहम्मद, डॉक्टर सर विलियम म्योर की, जिसमें उसने तरह तरह के इल्जामात लगाए, हत्ता कि वही पाक को मिर्गी के नाम से उसने याद किया। एपिलेप्सी है ये, he was epileptic, माज़अल्लाह सो माज़अल्लाह। इस तरह के सैकड़ों इल्जामात, वो किताब तकसीम की गई उस जमाने के मॉडरेट तबके में, यानी जिसको अंग्रेजों ने मॉडरेट बनाया था। सैयद अहमद खान ने बहुत से गुनाह भी किए हैं, लेकिन ये काम उसका बड़ा कीमती है कि उसने इसका जवाब लिखा, एसेज ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद के नाम से। ये सलमान रशीद जो किताब है, दरअसल उसका शरबा है। फर्क ये है कि उसकी अप्रोच हिस्टोरिकल अप्रोच थी, इसकी फिक्शनल अप्रोच है, यानी ये नावल बना के पेश कर रहा है, उसने हिस्ट्री बना के पेश किया था, लेकिन सारा मवाद वहां से उसने लिया है। तो पहले ऐसे अफराद पैदा किए गए, फिर लॉर्ड मिकाले ने निसाब तालीम तरतीब दिया, जिसमें मजहबी तालीम को की कोई हैसियत नहीं थी, सेकुलर एजुकेशन का एक सिस्टम तैयार किया। और ये हुआ कि जो इंग्लिश जानता हो, सेकुलर एजुकेशन का हामिल हो, उसे मनसब दिए जाएं, और जो दीन जानता हो उसे पीछे रखा जाए। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में 1857 से पहले वही लोग हुकूमत के महकमों में थे जो आलिम थे, इसलिए कि इल्म दीन के अलावा कोई दूसरा इल्म नहीं था। और अगर जोग्राफिया था, साइंस थी, रियाजी थी, तबीयत थी, तिब थी, फलकियात थी, तो ये भी दीन के दायरे में थी। चुनांचे आप देखिए कि बड़े बड़े ओहदेदार मुसलमान ही थे। लेकिन उसके बाद 1857 के बाद जो नस्ल सामने आई, उसमें मजहब को मस्जिदों में धकेल दिया गया और दुनिया के हर बड़े मनसब पर इन मुल्हिदीन को फाइज कर दिया गया। ये सिस्टम आज भी है और ये बढ़ता जा रहा है। इन हालात में हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं कि आप दुनियावी इल्म भी हासिल करें और दुनिया के बड़े से बड़े मनसब पर पहुंचने की कोशिश करें, और दीन में भी इतने पुख्ता हों कि दुनिया की कोई ताकत आपके अकीदे को मुज़्ज़ल न कर सके। ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने। अगर हमने दुनिया इनके हवाले कर दी तो मस्जिदों से कब्रों में पहुंच जाएंगे और दीन कहीं नहीं नजर आएगा। इसलिए इस चैलेंज को अपने सामने हम रखें। तबलीग हम एजुकेशन की करें, दीन और दुनिया दोनों में हमारे बच्चे कामयाबी हासिल करें, ताकि आइंदा ये मिस्टर और मुल्ला की तकसीम खत्म हो जाए जो इन्होंने पैदा की। हमने नहीं, दीन में कोई ऐसी तकसीम नहीं, जो हमारा दीन है वही हमारी दुनिया है, जो हमारी दुनिया है वही हमारा दीन है। जलाल बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो,
جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو آج چنگیزی جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ارباب اقتدار جو ظلم کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ دین ان سے الگ ہو گیا ہے. آج اگر حکومت کے سربراہوں کے پاس دین ہوتا تو وہ حالات نہ ہوتے جو ہمارے مسلم ملکوں میں پیش آئے ہیں. قذافی 42 سال تک برسر اقتدار رہ کر کے اپنی قوم کو موت و حیات کی کشمکش میں چھوڑ کے الگ نہ ہو جاتا. اگر دین ان کے پاس ہوتا تو حسنی مبارک جو ہے 35 سال تک قابض نہ رہتا. اگر دین ان کے پاس ہوتا تو پاکستان کا سربراہ اور حکمراں دینی اقدار کا مذاق نہ اڑاتا. آج عالم ہے کہ آپ ٹی وی پہ دیکھیے، تمام جگہوں میں دیکھیے، آپ کو حیرت ہوگی، کسی عالم کا بیان سوائے پرائیویٹ ٹی ویز کے، سرکاری صدر میں نہیں. ناچنے والے طائف کے ہندوستان پاکستان آ جا رہے ہیں، علماء کا تبادلہ نہیں ہو رہا ہے، دین کا تبادلہ نہیں ہو رہا ہے. ابھی آزادی ہند، آزادی پاکستان کی تحریک پاکستان کی منائی گئی ہے، ناچ کیا گیا ہے، رقص کیا گیا ہے. باضابطہ طور پر کلچر کے اعتبار سے، اور اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. صاحب ہمارے اندر بڑے ٹیلنٹس ہیں، ہم دنیا میں ہندوستان سے بہتر ناچ پیش کر سکتے ہیں، ان سے زیادہ اوریاں ہو سکتے ہیں، ان سے زیادہ جسم کی نمائش کر سکتے ہیں. یہ باضابطہ ہو رہا ہے. یہی حال دنیا کے دوسرے اسلامی ملکوں میں تھا. اب انقلاب کہیں کہیں آ رہا ہے، جیسے مصر میں آ گیا ہے، لیبیا میں آ رہا ہے، بحرین میں آ رہا ہے، سیریا میں آ رہا ہے، الجزائر میں آ گیا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ان انقلابات میں ہمارا حصہ کیا ہے بتائیے؟ کہیں مسلک اہل سنت والجماعت کے لوگ انقلاب میں شریک ہیں؟ کل اگر پوزیشن میں یا اپوزیشن میں ان ملکوں میں مذہبی لوگ آتے تو کون لوگ اخوان ہوں گے؟ ہم نہیں ہوں گے. چنانچہ ابھی برسر اقتدار نہیں آئے ہیں کہ مصر کی قبروں پہ حملے ہونے لگے. صومالیہ میں 1,500 قبریں منہدم کر دی گئی. ابھی وہ قابض نہیں ہوئے، ابھی جنگ جاری سیکولرزم اور دین کے درمیان. مگر دین جو آ رہا ہے وہ ہمارا دین نہیں، حق نہیں ہے، باطل دین آ رہا ہے. ان حالات میں ہم حالت جہاد میں ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. ہم بے چہرہ ہو جائیں گے، اپنا سب کچھ کھو بیٹھیں گے اگر ہم نے کام نہیں کیا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم عالمی حالات سے بے خبر ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہونے والا اور کیا ہو رہا ہے. طالبان کی مخالفت آپ نے کی، آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں، امریکہ میں، بحرین میں، قطر میں طالبان کے آفس کھول دیے ہیں. وہ طالبان کو لا رہے ہیں. اب ان کے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، ہار چکے ہیں وہ. چو دشمنی عاجز بمان زنجیر دوستی بجن باندھ، زنجیر دوستی لا کر کے باضابطہ کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. اگر وہ پاکستان پر سے اقتدار آئے تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ ابھی تو برسر اقتدار نہیں ہے، ہر مزار پہ حملہ ہو چکا ہے، ہر بڑے مزار پر. اس لیے خدا را اپنے اختلافات کو فراموش کر کے، اپنی جنگ کو فراموش کر کے، اپنی لڑائیوں کو فراموش کر کے آپ دین کا کام کریں. اور اگر کوئی آپ کو جنگ کی دعوت دے اور وہ اپنا ہے تو خدا را آپ اس کی دعوت کو قبول نہ فرمائیں. آپ اس عالمی نظام کا حصہ ہیں جو اللہ کے رسول نے آپ کو عطا فرمایا. آپ کو پوری دنیا کے لیے کام کرنا ہے. اس لیے آپ تو براہ راست کسی جنگ میں شریک نہ ہو سنیوں کے درمیان، کسی اختلاف میں. اور اگر کوئی آپ سے اختلاف کرنا چاہے تو صبر کریں، برداشت کریں اور اپنا کام کرتے جائیں. سمجھا آپ نے؟ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. آج کا دور عمل چاہتا ہے. آپ اپنی جماعت کو تحریک کے نام سے یاد کرتے ہیں. تحریک حرکت سے ماخوذ ہے، حرکت سے، حرکت ہونی چاہیے. جمود اور تحریک یہ دو متضاد چیزیں ہیں. اگر آپ جامد ہیں تو آپ کسی تحریک کے فرد نہیں بن سکتے. یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں. حرکت مسلسل میں رہیے. کام بڑھے گا
تو انشاءاللہ اختلافات خود بخود کم ہو جائیں گے. یاد رکھیے امام احمد رضا کی شخصیت، ان کی تعلیمات ہمارے لیے معیار کامل ہیں. جو حدود انہوں نے عقیدے کے گرد سے متعین فرما دی ہیں، جو سرحدیں قائم کر دی، ان سرحدوں کو نہ آپ مسمار ہوتا ہوا دے سکتے ہیں اور نہ ہم دے سکتے ہیں کسی بھی قیمت پر. ہم کسی بھی ایسے شخص کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو امام احمد رضا کے مسلک سے اختلاف کر رہا ہو. لیکن اپروچ مختلف ہو سکتی ہے، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس نے امام کو نہیں سمجھا ہے اسے ہم اپنا دشمن سمجھ کر کے باہر نکال دیں، اور ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جس نے نہیں سمجھا ہے اسے امام کو سمجھانے کی کوشش کریں. میں نے درجنوں تقریر اس موضوع پہ کی ہیں پوری دنیا میں. احمد رضا کسی ایسی شخصیت کا نام جو اساطیری ہو، یعنی روایات اور اساطیر الاولین کے ذریعے سے پہنچی ہو. احمد رضا ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جس کے پیچھے 1000 کتابیں موجود ہیں. اسے سمجھنا ہے تو اس کی کتابوں سے سمجھو، وہ سمجھ میں آ جائیں گے. اگر ان کے پاس کتابیں نہ ہوتی، صرف چند کرامات کا مجموعہ ہمارے سامنے ہوتا تو شاید ہم سمجھا نہ سکتے. لیکن ہم پوری دنیا کو امام احمد رضا کی شخصیت سمجھا سکتے ہیں علم کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے. ہمارے سامنے دو طبقہ، ایک طبقہ وہ ہے جو امام کو مانتا ہے میری طرف سے، اور جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کے عقیدے اور مسلک سے انحراف کو اپنی موت سمجھتا ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں. میں نے پوری دنیا میں ان کے مقدس عقیدے کا تحفظ کیا ہے، دعوت دی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو کچھ نہیں جانتا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو جان کے مخالفت کرتا ہے. جو جان کے مخالفت کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. جو کچھ نہیں جانتا وہ ہماری امت دعوت ہے. ہمیں اسے دعوت دینا ہے، رسول پاک کی امت دعوت ہے، اس تک پہنچنا ہے، اسے عقیدہ سمجھانا ہے، اور جو جانتے ہیں انہیں قائم رہنا ہے. اور اس سلسلے میں حضرت علامہ مفتی عباس رضوی کی بہترین مثال آپ کے سامنے ہے. اس شخص سے تنہا یونی میں کام کرنا شروع کیا، مسلک کو سمجھایا ان میں گھس کر کے. اگر یہ ان کے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے، ان میں کام نہ کیا ہوتا، ان کے دارالفتہ میں نہ جاتے، حکومت کی ملازمت نہ اختیار کرتے، تو آج انہیں دارالفتہ کا صدر نہ بنایا گیا ہوتا. آج پورے یو ای میں ان کے فتاوے چلتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے. یہ لوگ نہیں جانتے کہ احمد رضا کون تھے. ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا. ایسی دنیا کے ان تمام گوشوں میں جہاں لوگ انہیں نہیں جانتے ہیں انہیں سمجھانا ہوگا، مسلک کو سمجھانا، عقیدے کو سمجھانا ہوگا. یہ بے پناہ ضروری ہے. یہ دو طریقہ کار ہیں. اپروچ کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور میں اس دنیا کے لیے جہاں آلات کو لوگ نہیں جانتے، خواہ بر صغیر کی دنیا ہو یا پورے عالم پورے ورلڈ کی، وہاں امام کے اس عقیدے کو جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کی اساس اور بنیاد ہے، جس نے 1400 سال سے عقیدے کی حقیقی سرحدیں محفوظ رکھی ہیں اور دنیا سامنے پیش کی ہیں، اسے سمجھانے کے لیے ہمیں تفہیمی اپروچ اختیار کرنی ہوگی، سمجھانے کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں صبر، برداشت، یہ ساری باتیں مکمل طور پر اختیار کرنی ہوگی. کچھ بھی کہا جائے آپ صرف کام کریں. میرے استاد العلماء جلال الدین وزارت حاضر ملت علیہ رحمت اور رحمان، میں جو کچھ ہوں ان کی نظر کرم کا صدقہ ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے کام کام اور صرف کام، زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام. یہ اس وقت انہوں نے فرمایا تھا جب ہم الجامعۃ الاشرفیہ کو یونیورسٹی بنانے کی تحریک میں چندے کے لیے نکلے تھے بامبے میں. شمس القلیلی مرحوم کے کمرے میں جو بمشکل 10 فٹ کا رہا ہوگا، حضرت اوپر سوئے تھے چارپائی میں، ہم لوگ نیچے سوتے تھے. بیکل الصاحی نے کہا، جانتے ہوئے بیکل صاحب کو، اس زمانے پارلیمنٹ کے ممبر تھے، کہ حضرت وہ کسی ہوٹل میں قیام کیجئے، کچھ سرمایہ دار آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ یہاں نہیں آنا چاہتے اس معمولی سے گھر میں. تو کہا بیکل صاحب ہم اللہ کے کام کے لیے نکلے ہیں، اللہ والوں کے یہاں جائیں گے. ہوٹل میں قیام کرنا ہمارا مشن نہیں ہے. اسے کام لینا تو انہی سے کام لے لے گا. چنانچہ بیکل صاحب نے ایک سرمایہ داروں کا طبقہ جمع کیا تھا جس نے کچھ نہیں کیا، اور انہی غریب لوگوں نے سب کچھ کر دیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال ہے کہ وہ اس وقت بیمار تھے، بخار تھا،
بخار اتنا تھا کہ تہجد پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پیروں کی تپش کو سجدوں کی حالت محسوس کر رہے تھے، اتنا بخار تھا۔ حضور آرام فرما لیجیے، تو فرماتے ہیں کہ زمین کے نیچے آرام، زمین پر صرف کام ہے۔ ایسی حالت میں اس کے چند سالوں بعد ان کا وصال ہوا۔ زمین کے نیچے کام ہے، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ کیا خیال ہے تمہارا، تم کسان فیملی سے تعلق رکھتے ہو، کھیتی باڑی کرتے رہے ہو، تمہارے بزرگ کرتے رہے، اگر سورج ڈوب رہا ہو، موسم خراب ہو اور ہل چلا رہے ہو اور اندھیرا پھیلنے والوں تو کیا کرو گے؟ رفتار تیز نہیں ہو جائے گی کہ کام جلدی ختم کر لیں؟ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ میں عمر کی اس منزل میں ہوں کہ اس کام کو مکمل کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمارے قریب کے اسلاف کا طرز عمل تھا۔ آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ میں کتاب مرتب کر رہا ہوں، خدا کرے جلدی مرتب ہو جائے، جس میں امام حضرت فاضل بریلوی کے دور سے لے کر کے اور مفتی اعظم ہند کے دور تک پورے بر صغیر انڈو پاک کے علماء نے جو کام کیا ہے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اور میں پھر اپنی قوم سے کہوں گا تم کہاں ہو؟ یہ تمہارے ماضی قریب کے اسلاف ہیں۔ سنی کانفرنس کی بنیاد 46 میں نہیں رکھی گئی ہے، پاکستان بنانے کے کوز نہیں، 25 میں رکھی گئی ہے۔ 25 سے 46 تک سنی کانفرنس کو دیکھیں تو کوئی قصبہ پورے برطانیہ میں، پورے انڈیا میں اور پاکستان میں نہیں ہے جہاں اس کی شاخیں قائم نہ ہوں۔ اور شاخوں میں یہ نہیں تھا صرف نماز پڑھائیں، تجارت کیسے کریں، کاروبار کیسے کریں، دفاع کیسے کریں، ملحدین سے کیسے جنگ کریں، عیسائیوں سے کیسے جنگ کریں، یہ ساری باتیں اس میں شامل تھیں۔ اور علماء اس کے لیے باتوں کو دورے کر رہے تھے بغیر کسی نذرانے کے، بغیر ہاتھ چموائے ہوئے دورے کر رہے تھے۔ اس لیے وہی جذبہ پیدا کرنا ہو جو ابھی کل تک سرکار مفتی اعظم کی ذات تک تھا، کل تک حضرت والا میں ایک تحریر کو پڑھ کے روتا رہا بہت دیر تک۔ جب یہ تحقیق کر رہا تھا تو اس میں حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی محدث اعظم کے نانا، وہ ایک خطبہ انہوں نے اسی الجمیعۃ العالمیہ الاسلامیہ نام تھا سنی کانفرنس کا، اس میں وہ خطبہ دے رہے تھے، بہت طویل تفصیل خطبہ ہے، الخطبۃ الاشرفیہ نام ہے اس کا، کہیں ملے تو آپ لوگ پڑھیے گا۔ اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ تم لوگوں نے، حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، اس خطبے سے ان کے علم کا وزن کا محسوس ہوتا ہے، اللہ کے ولی تھے، بیشتر اکابر ہمارے شاگرد اعلیٰ حضرت کے ہیں، مرید دونوں سے، صدر الفاضل کو دیکھیے اور دوسرے بزرگوں کو دیکھیے، اشرف میاں رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے لکھا کہ تم نے شاید مجھے صدارت کے لیے اس لیے منتخب کیا ہے کہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے اور میں سب سے معمر ہوں تم لوگوں میں، آپ لوگوں میں سب سے معمر ہوں، اس لیے شاید منتخب کیا ہے۔ مجھ سے بڑے لوگ، حالانکہ ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، اور یہ اعلیٰ حضرت کے بعد کی بات ہے، آج کا انتقال ہو چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ شاید تم نے مجھے اس لیے منتخب کیا ہے، ہاں پیر جماعت علی صاحب رحمۃ اللہ شیخ تھے اس میں، محدث علی قری رحمۃ اللہ تعالی، شاید وہ دونوں ہم رہی تھے، اس لیے مجھے منتخب کیا ہے کہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں تو تمہاری تحریک کے ساتھ بہت دنوں نہیں چل سکوں گا، میری عمر اب مجھے کسی طویل سفر کی اجازت نہیں دیتی، لیکن میں اپنی 2 کمائی تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اپنے بیٹے نظر اشرف اور اپنے نواسے سید محمد کچھوشی کو، محدث اعظم، یہ میری کمائی ہے، یہ میری حیثیت سے تمہاری تحریک میں کام کریں گے۔ اور انہوں نے کیا، انہوں نے کیا۔ اس وقت تک جو عالم تھا ہمیں اس دور میں پھر لوٹ کے جانا ہوگا، علماء کو، اور آپ جو کام کر رہے ہیں اپنے دور میں کرنا ہوگا۔ کان بند کر لیجئے کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے تو، ہاں اگر کہیں عقیدے کی بات آتی ہے تو اس میں آپ کو لوچ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارا دین بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے اور ہماری جان بھی ہے، ہمارا اس میں کوئی کمزوری نہیں، لیکن اپنوں کی طرف سے اگر کوئی پتھر پھینکتا ہے تو آپ سینہ کھول دیجئے اور خبردار کوئی جواب نہ دیجئے،
کام کیجیے، کام اور صرف کام. اللہ آپ کی خدمت قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.